بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے غازہ وار۔ غازہ وار 2024 2023-24 کہہ لیں، کیونکہ غازہ وار کو تقریباً سال ہو گیا ہے۔ غازہ اسرائیل وار گزشتہ ایک سال سے، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان، تو دنیا میں ہر طرف غازہ سٹی یا غازہ سٹرپ، جو کہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، تقریباً 40 فٹ اس کی لمبائی ہے اور 10-12 فٹ اس کی چوڑائی ہے، اور یہ واقعہ ہے، اس کو آسان الفاظ میں ہم بیان کریں تو یہ سعودی عرب کے شمال میں، یہ مصر کے بھی شمال میں، یہ جو میڈیٹرینین سی جسے کہتے ہیں، بحیرہ روم کے یہ مشرق میں ہے یہ علاقہ، اور اسرائیل کے جنوب میں ہے۔ ایسے کر کے اس کی لوکیشن ہے۔ اب اس کی جو تاریخی پس منظر ہے نا، وہ جو تاریخی اہمیت ہے، آج سے 2000 3000 4000 سال، وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے نا، جو اسرائیلی قوم یا مسلمانوں کے یا عیسائیت کے جو اپنے اختلافات، یا جو اس سے پہلے رومن امپائر یا گریک میتھالوجی رکھنے والے جو لوگ تھے، یعنی کہ جو وہ یونانی دیومالائی کہانیوں پہ یقین رکھتے تھے، جو رومن امپائر والے، اور جو یہودیت کو مانتے ہی نہیں تھے، یا عیسائیت کو پہلے، بعد میں چونکہ وہ رومن امپائر میں عیسائیت آ گئی تو سب لوگ عیسائی ہو گئے، وہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ تو یہ اس علاقے کا یہ جو یہودی قوم ہے، اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے نا، اور وہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اور وہ ایشو ہے بھی ایک علیحدہ ہی ایشو۔ لیکن اب جو یہ جنگ ہو رہی ہے، اسے عام انسان کو سمجھانا عام آسان الفاظ میں، یہ انتہائی پیچیدہ اور مشکل کام ہے۔ جس بندے نے جس لیول کی کتابیں پڑھی ہوں، جس لیول کا علم حاصل کیا ہو، اس کی وہی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور وہ اسی بات کو پیٹتا رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں ہم کہیں تو یہ جو غازہ ایشو ہے نا، یہ غازہ کا علاقہ، اسے جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں نا، یہ اتنا آسان ہے نہیں، یہ انتہائی ایک پیچیدہ ایشو ہے، جسے میں آسان الفاظ میں اپنے علم کے مطابق، اپنے مطالعہ کے مطابق، جو گزشتہ 20-30 سال سے مسلسل ان موضوعات پہ پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے، یا گزشتہ 1.5-2 سال سے مسلسل یوٹیوب پر ان موضوعات پر خبریں سننے کے بعد، تبصرے سننے کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے کہ یوٹیوب پر اس غازہ یا اسرائیل یا اس علاقے سے متعلق تاریخ پڑھنے سے،
سننے سے یا ویکیپیڈیا پہ یا دوسرا مواد جو دوسری اہم تاریخی کتابوں کے پڑھنے سے مجھے آیا ہے، جو میں نے بہت پہلے پڑھی ہیں، جن میں ایک مشہور کتاب ہے ڈیوڈ تھامسن کی، یورپ سنس نیپولین۔ اگر یورپ سنس نیپولین میں جو یہ جو سارا فلسطین ایشو جو ہم کہتے ہیں، اسرائیل فلسطین ایشو، اس کی بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے، اور وہ اگر پڑھی جائے اس میں غور سے بار بار تو وہ صحیح آئیڈیاز کلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ پیٹر لین کی برٹش ہسٹری ہے، اس میں اگر پڑھا جائے تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اصل میں تاریخی معاملات کو سمجھنے کے لیے نا بہت لمبا ایک جو ہے نا جی وہ لمبی ایک ریسرچ اور لمبی ایک اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے یہ جو جسے کہتے ہیں گتھیاں سلجھتی ہیں۔ اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں نا تو جو برٹش امپائر تھی نا، یا جسے ہم کولونیلزم کہتے ہیں، جب یہ کولیپس ہونے لگی نا برٹش امپائر، پہلے جنگ عظیم میں یا دوسری جنگ عظیم میں جب یہ شرنک ہونے لگی، تو جو جنگیں ہوئیں، پہلی جنگ، دوسری جنگ عظیم، یا اوٹومان امپائر جسے ہم خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، جب وہ شرنک ہوئی یا کولیپس ہوئی، اس کے بعد وہاں جو زلزلہ آیا نا، دوسرے لفظوں آسان الفاظ میں وہاں جو افراتفری پھیلی نا رومن اس میں خلافت عثمانیہ میں، اور اس کے خلافت عثمانیہ کے تقریباً 39 چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے یا بنا دیے گئے بڑی مغربی طاقتوں نے۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد جب یہ ترکی جنگ ہار گیا، تو یہ اسی کی پیداوار ہے، یا اسی کا دوسرے لفظوں میں جو اب یہ ہے جسٹ، اب جو یہ اصل تھیم ہے نا اس ایشو کو سمجھنے کا، وہ یہ فکرہ آ رہا ہے کہ جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی نا یا توڑ دی گئی، اور اس سے چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے گئے، جس میں کئی بڑے ملک بھی شامل ہیں اور کئی بالکل چھوٹے چھوٹے، تو مغربی جو طاقتیں تھیں نا، جن میں امریکہ، فرانس، برطانیہ جو ڈومینیٹ کرتی تھی اس وقت، اور لیگ آف نیشنز کا دور تھا اقوام متحدہ سے پہلے، اس وقت برطانیہ چونکہ مین پاور تھا نا، اور پھر جو برٹش مینڈیٹ یا فرینچ مینڈیٹ دیے گئے، اب دیکھیں نہیں جو یہ چیز ہے نا، فرینچ مینڈیٹ کیا تھا، برٹش مینڈیٹ کیا تھا، لیگ آف نیشنز کے تحت دیے گئے جو یہ پہلے جنگ عظیم کی، اس نقطے کو ہی سمجھنا عام بندے کے بس سے باہر ہے۔ جب اسے یہی سمجھ نہیں آئے گا تو وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا بھئی یہ ایشو کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ آسان لفظوں میں پہلے جنگ عظیم کے بعد کچھ علاقے ایسے تھے، اگر انصاف پہ بات کی جائے، دیکھیں تاریخ جب لکھی گئی ہے نا پچھلے
100 سال کی لگا لیں، 200 سال کی لگا لیں، 300 سال کی لگا لیں، 500 سال، 50 سال پہلے کے، بہت کچھ جھوٹ، بہت کچھ مکس سچ اور جھوٹ، بہت کچھ ون سائیڈڈ بھی ہے، لیکن بہت کچھ حقائق اور ایک جو ہے نا جسے کہتے ہیں ایک نمبری یا اچھی نیت سے بھی چیزیں چلی ہیں، تاریخ میں چلتی آئی ہیں۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد کچھ علاقے ایسے تھے جن پہ بڑی پاوروں نے سمجھا کہ یہ علاقے اتنے مستحکم نہیں ہیں سیاسی طور پہ کہ یہاں کسی ایک طبقے کو، ایک پارٹی کو، آبادی کے ایک حصے کو اقتدار سونپا جائے تو وہ اسے چلا نہیں سکیں گے، خانہ جنگی ہوگی، جنگ و جدل ہوگا اور علاقہ مستحکم ہو جائے گا۔ تو اسے کچھ عرصے کسی بڑے ملک کے زیر کنٹرول دیتے ہیں، وہ اسے چلاتا ہے، پھر جب جیسے جیسے سیاسی شعور ہوگا، کوئی صورتحال کلیئر ہوگی، پھر کسی پارٹی کو اس علاقے کی حکومت یا ملک کہہ لیں، اس ملک چھوٹے سے ملک کی حکومت بنانے کا موقع دیا جائے گا، جمہوری سسٹم ہو یا جو بھی۔ وہ مغربی طاقتیں تو جمہوریت کی پیروکار تھی زیادہ تر، تو ان کے تو سوچ دماغ میں یہی تھا کہ جمہوری عمل ادھر شروع کیا جائے گا۔ تو یہ جو جسے ہم لیوانٹ کہتے ہیں نا، جس میں فلسطین یا لبنان یا سیریا یا جارڈن، یہ جو علاقے ہیں نا، یہ آ جاتے ہیں اس میں فرانس اور برطانیہ کو یہ مینڈیٹ دیا گیا، ان کو یہ عارضی انتظام دیا گیا، اور جو یہ فلسطین کا علاقہ تھا نا، یہ برطانیہ کے کنٹرول میں دیا گیا۔ اب چونکہ برطانیہ کولونیل ایمپائر تھا بڑی، اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں بھی اس کا بڑا رول تھا، تو انہوں نے ایک فیصلہ لیا، ایک بڑا فیصلہ، یا انہوں نے ایک ذہن بنایا برطانوی حکمرانوں نے، کہ جو یہودی قوم ہے جو کہ 2000 سال سے یا جب سے یہودیت کا مذہب ہے، چونکہ پہلے رومن امپائر تھی، یا وہ لوگ یہودیت کو مانتے نہیں تھے، یا اس پہ جسے ہم مونوتھیزم کہتے ہیں، ایک خدا پہ یقین، حضرت ابراہیم سے جو منسوب ہے اس کو تو انہوں نے ان یہودیوں پہ بہت ظلم کیے۔ آہستہ آہستہ پھر یہودیوں کو آزادی دی۔ یہ بات ہو رہی ہے تقریباً 2000 سال، 2500 سال پرانی بات ہو رہی ہے تاریخی۔ تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اسے کچھ ان کو ریلیکس کیا۔ اس کے بعد رومن امپائر میں بھی آہستہ آہستہ سرائیت کر گئی عیسائیت، اور رومن امپائر ہی تقریباً ساری عیسائی ہو گئی، حکمران عیسائی ہو گئے۔ تو انہوں نے آزادی دے دی اس کو، یہودیوں کو، لیکن اس وقت یہودی ساری دنیا میں پھیل چکے تھے، یا یہاں سے نکال دیے گئے تھے بہت پہلے سے ہی۔ تو یورپ میں پہلے جنگ عظیم میں یہودیوں کا کردار، یا دوسرے جنگ عظیم میں ہٹلر کے ہاتھوں بہت زیادہ یہودیوں کا مرنا، یہ ساری جو یہودی قوم کو پھر اکٹھا کرنا اور اسرائیل ملک بنانا، یہ برطانیہ کے حکمرانوں کے دماغ میں یہ بات آئی۔ اس میں
امریکہ کے حکمرانوں کا بھی مین رول ہے، کیونکہ برطانیہ جیسے ہی کمزور ہوا تو امریکہ سامنے آیا بطور ورلڈ پاور۔ تو کچھ تو ایک یہ یہودی قوم شروع سے ہی خوشحال ہے، بہت ذہین و فطین ہے، اور انہوں نے جدید دنیا کو بنانے یا سنوارنے میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ سائنس کو، فلسفہ کو، یہ جو بھی جتنے بھی ادبی کام ہیں یا سائنسی خدمات ہیں وہ ان سے بہت زیادہ منسوب ہیں۔ پھر پیسے کے لحاظ سے بھی، چونکہ صاف ظاہر ہے جو قوم آگے ہے دماغی طور پہ وہی آگے آئے گی پیسے کے لحاظ سے بھی۔ تو انہوں نے پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں جو جس طرف سائیڈ لی تو اس سے فرق پڑا جنگوں کے جیتنے میں۔ تو ان کو کچھ وعدے کیے ہوئے تھے، کچھ یہ یہودی قوم امریکہ میں، برطانیہ میں بہت صلاحیت کر چکی تھی یا اب بھی ہے، تو بہت اہم عہدوں پہ، بہت اہم کاروباری مراکز پہ ان کے قبضہ تھا، ان کو اثر و رسوخ تھا دوسرے لفظوں میں۔ تو برطانیہ نے ارادہ بنایا اور شو کیا کہ جو یہ فلسطین کا علاقہ ہے نا، اس میں یہودیوں کے لیے ایک ملک بنا دیتے ہیں، بھئی یہودی قوم کو اجازت دے دیتے ہیں بھئی واپس جا کے وہیں آباد ہو جاؤ۔ اب یہ میں ایک نا جسے پنجابی میں کہتے ہیں جٹ کے الفاظ میں یا آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ علاقہ ایکچوئل تو تھا خلافت عثمانیہ کے انڈر، اور مسلمانوں کی اکثریت تھی اس علاقے میں، یہودی تو بہت کم تھے۔ تو جب انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا یا یہ شو کیا، یہ خبر عام کی، تو یہودیوں نے کچھ تنظیمیں بنا لی اپنی اور گٹھ جوڑ کر کے یہاں شفٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اور عرب لوگ یہ جو وہاں کے رہنے والے تھے، ایک تو وہ معاشی طور پہ اتنے سٹرانگ نہیں تھے، اور کچھ جسے اب اصل صحیح الفاظ میں کہا جائے تو یہ مسلمانوں کی بیوقوفانہ پالیسیاں تھیں، یا بیوقوفانہ سوچ تھی، یا ناقص سوچ تھی کہ اس وقت انہوں نے اپنے علاقے ان کو بیچ دیے۔ انہوں نے اس وقت اس مسئلے کو اتنا سیریس نہیں لیا، یا اس کے قانونی پہلوؤں کو وہ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے مسلمان ممالک یا مسلمان قوم یا وہ جو بھی مسلمان ادھر رہتے تھے، کہ برطانیہ یا امریکہ یا فرانس یا لیگ آف نیشنز کے تحت کچھ ایک کام ہو رہا ہے تو یہ روک ہی نہیں سکتے تھے اسے، اور وہ بڑے جو ٹھیکیدار ہیں دنیا کے، یہ جو بڑے ملک ہیں وہ یہ کام کر رہے تھے۔ تو مختصر میں اسے کروں تو یہ پروسیس ایک اسرائیلی ملک بنانے کا شروع ہو گیا۔ پھر اقوام متحدہ بنی، لیگ آف نیشنز جیسے ہی کولیپس ہوئی، دوسری جنگ عظیم میں شروع ہوئی، تو چونکہ یہ کام تو پہلے سے شروع تھا، اس کی بنیادیں پہلے رکھ دی گئی تھیں، پھر برطانیہ نے اقوام متحدہ میں بھی یہ چیز پیش کر کے اس کی باقاعدہ دنیا کے بڑے سارے ممالک نے تقریباً اس کی حمایت کر دی، اور یہ منصوبہ انٹرنیشنل طور پہ منظور ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، یہ تو اقوام متحدہ سے منظور ہوا کہ اس کو نا پارٹیشن کر دیں دو علاقوں میں، مسلمانوں کو دے دیں فلسطین اور یہودیوں کو دے دیں اسرائیل ملک بنا دیں۔ اب مسلمانوں کی ناسمجھی کہیں یا جو بھی ہے، ان کے دماغ میں بس یہ بات آئی کہ یہ نہیں کرنے دینا۔ اب یہ باتیں کہنے کی تو آسان ہیں، ایکچوئل مسلمان تو کوئی پاور تو تھے نہیں، طاقت تو ان کے پاس تھی نہیں جنگی لڑنے کی، نہ کوئی دماغ میں نہ کوئی ویسے۔ وہ برطانیہ کا، فرانس کا یا اقوام متحدہ کا
یا لیگ آف نیشنز کا، وہ کہاں مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں تھے یہ مسلمان ممالک. تو انہوں نے بجائے اس کو ایک جسے کہتے ہیں خوش اسلوبی سے ایک یہ دو حصوں میں بانٹنے کے اور تعاون کرنے کے، انہوں نے کیا ریزسٹ، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور یہ ابھی باتیں چل ہی رہی تھی، پروسیس چل ہی رہا تھا کہ اسرائیل والوں نے جلدی مچائی، یہ جلدی کی، اور انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کا، یہ ملک کی کریشن کا اعلان کر دیا. اب یہاں ایک پوائنٹ ہے اہم، جو عام بندے کی سمجھ فہم سے ہی بالا تر ہے. عام بندے کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ ایشو ہے کیا. اب جیسے ہی اس نے اعلان کیا تو جو آس پاس کے 4-5 ممالک تھے، جن میں اہم لبنان کہہ لیں، شام کہہ لیں، عراق کہہ لیں، جارڈن کہہ لیں، ایجپٹ کہہ لیں، انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا. اور اسرائیل پہ انہوں نے جب ہر طرف سے حملہ کیا، چاروں طرف سے کہہ لیں، تو اسرائیل تباہ و برباد ہو گیا پہلی پیدائش کے فوراً بعد ہی. اور یہ تھا کہ اسرائیل بالکل ختم ہو جائے گا، اس دہانے پہ پہنچ گیا. اب اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ جو مغربی طاقتیں تھیں نا، وہ تو چونکہ سپر پاوریں تھیں، برطانیہ، فرانس، امریکہ، جرمنی، اٹلی اور جو بھی ملک تھے، انہوں نے نا عین آخر جب یہ اسرائیل کولیپس ہونے لگا اور مسلمان جنگ جیتنے لگے، انہوں نے جدید، چونکہ ان کے پاس جنگی صلاحیت تھی، انہوں نے مدد کی اسرائیل کی، اور وہ پیچھے ہٹا دیا مسلمانوں کی تمام فوجوں کو. اور اسرائیل کا جو مین ایریا تھا نا، جو اسے جتنا ایریا ملا تھا اس سے بھی زیادہ پہ وہ قابض ہو گیا اسرائیل، اور یہ ملک پیچھے ہٹ گئے. اب اس میں ایک انٹرسٹنگ بات اور اہم بات ہے جس کا عام بندے کو پتہ ہی نہیں، اور نہ یہ مسلمان ممالک بتاتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے یا ہم نے کیا الٹے کام ادھر کیے ہیں اس ایشو کو الجھانے میں، یا جو بھی اس مسئلے کو عام بندے کو سمجھ ہی نہیں لگتی بہت زیادہ جب تک مطالعہ نہ کیا جائے کہ یہ ہوا کیا ہے. اب ہوا ایسے کہ جو اس پہ کچھ علاقے پہ قبضہ کر لیا اردن نے، جو فلسطین کا مسلمانوں کا علاقہ تھا، کہاں تو اقوام متحدہ کے تحت ایک ملک بنایا جا رہا تھا. اب دیکھیں یہ پوائنٹ عام بندے کی سمجھ سے ہی باہر ہے، یہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں. تاریخ کی کتابوں میں نے ایسے الجھا کے لکھے جاتے ہیں چیزیں، خاص طور پہ جو ہمارے لکھاریوں نے لکھی ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی جب تک مغربی مستند لکھاریوں کی کتابیں آپ نہ پڑھیں. تو جو وہ اسرائیل تو ہو گیا آزاد ملک، اور جو فلسطین جسے اقوام متحدہ کے تحت آزاد ملک قرار دے دیے تھے، اسے ان مسلمان ملکوں نے وہ علاقے پہ قبضہ کر لیا. کچھ پہ کر لیا ایجپٹ نے، کچھ پہ کر لیا جارڈن نے. یہ تو جناب فلسطین کا تو نام و نشان ہی ختم، اور وہاں پھر یہ تنظیمیں جناب کھڑی ہو گئیں وہاں فلسطین کی آزادی کے نام پہ. اب اقوام متحدہ کے تحت آزاد کر رہے ہیں اسے دو ملک، اور یہ مسئلہ دیا الجھا ایک جنگی کیفیت پیدا کر کے، اور اس کے علاقے الٹا فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کر لیا اردن نے، اور کچھ ادھر اس نے ایجپٹ نے، اور یہ معاملات گئے بالکل الجھ. یا بعد میں جو ایجپٹ کا علاقہ تھا اس پہ اسرائیل نے وہ چھین لیا واپس، اور یہ جارڈن کا بھی، جارڈن سے اس نے پھر چھین لیا اسرائیل سے بعد میں جو جنگیں ہوئیں. اب فلسطین کا تو نام نشان ہی ختم. ان کی اپنی غلط پالیسی کہہ لیں، یا ان کی ناکام ایک اسٹریٹجی کہہ لیں، یا ان کی ناکامی کہہ لیں، جو انہوں نے جنگ مسلط کر دی. ان دو ملکوں پہ ہو گئی نا یہ جنگ مسلط، فلسطین پہ بھی اور اسرائیل پہ بھی. اسرائیل کو تو بچا لیا، اور فلسطین کا وہ
آسان الفاظ میں کیا کہیں کہ نام و نشان ہی مٹ گیا یہ اس میں، یعنی کہ ایسا وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں جھرلو پھیرا ان مسلمان ملکوں نے، یہ ایسی وہاں جو صورتحال پیدا کر دی، وہ فلسطین کا نام ہی جو اقوام متحدہ کے تحت ملک بن رہا تھا وہ نام ہی ختم ہو گیا۔ الٹا جناب وہاں پھر وہ تنظیمیں کھڑی ہو گئی اس کی، اور وہ تنظیموں میں اتنے اختلافات، پی ایل او وغیرہ یا جو مختلف ہو، کہ وہ جناب وہ فائدے کی بجائے اور جنگ و جدل اور ہی جو ہے نا جی ہر بندے کی اپنے منہ اور اپنی وہ پھر ان حکومتوں سے ہی لڑنے لگ گئے، وہ تنظیموں والے، جیسے جارڈن سے لڑنے لگ گئے، سیریا سے، لبنان سے، وہاں اور ہی کشیدگی ایسی عجیب و غریب صورتحال بن گئی کہ فلسطین کا اصل ایشو تو علیحدہ، وہ عجیب اور ہی معاملات الجھتے گئے، وہ الجھتے معاملات آج یہاں تک پہنچ گئے 2024 تک، جو اب یہ غازہ بار ہو رہی ہے۔ یہ جیسے ہم ایک رسی کو یا ایک دھاگے کو ایک الجھا دیتے ہیں سیدھی سادھی ڈوری کو، یہ سیدھی سادھی ڈوری، یہ ایک سیدھے سادھے دو ملک بن رہے تھے، ان کو یہ الجھا کے اب اسرائیل تو اسی وقت وجود میں آ گیا اور بچا لیا مغربی ممالک نے، اور مسلمان ملکوں سے انہوں نے بجائے وہ فلسطین پیدا کرنے کے یا ملک بنانے کے انہوں نے جنگ مسلط کر دی، اور وہ جناب الٹا اسے دبڑ دھوس ہی کر دیا اس سارے اقوام متحدہ کے اس پلان کو، اور وہ آج تک فلسطینی قوم برداشت کر رہی ہے یا ظلم سہ رہی ہے، اور وہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ کسی ایک ملک کے کنٹرول سے ہی باہر ہے، نہ وہ ایجپٹ کے کنٹرول میں ہے صورتحال وہ کرنی، نہ وہ جارڈن کے کنٹرول میں، نہ وہ سیریا کے کنٹرول میں، نہ وہ لبنان کے کنٹرول میں، جو مین ملک لگتے ہیں اس کے ساتھ جن کے بارڈر۔ تو اقوام متحدہ نے تو چونکہ پہلے ہی کہہ دیا تھا، اب یہ تو ہے نہیں ایک سیدھی سیدھی بات یہاں تک، اس کے بعد کی جو زیادتیاں ہیں کچھ وہ کی اسرائیل نے، کہ چلو مغربی ممالک کی مدد سے آپ اسرائیل جنگ جیت گیا اور فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کر گیا، اب وہ دبا گیا، وہ فلسطین آزاد ملک کرنے کا تو بیچ میں ہی ختم ہو کر گیا وہ، اب وہ چونکہ وہاں جنگ و جدل کا ماحول بن جاتا تھا، اب اسرائیل بھی ڈرتا تھا کہ میں اسے آزاد کروں تو یہ مجھ سے مسلط ہو جائے گی جنگ، یا پھر اس نے کچھ آبادیاں بسانی شروع کر دیں اپنی سیفٹی کے لیے، یا جو بھی کچھ کہہ لیں اپنی، پھر وہ بدماشی کہہ لیں یا وہ اپنی ہٹ دھرمی کہہ لیں یا اپنی جو ہے نا جی وہ خناس کہہ لیں دماغ کا اسرائیلیوں کا، کہ وہ مزید الجھاتے گئے، اور انہوں نے وہ جسے ہم مغربی کنارہ کہتے ہیں یا ویسٹ بینک دریا اردن کے وہ جو علاقے ہیں ان میں بستیاں بسانی شروع کر دی فلسطین کے علاقے میں جناب، اور اپنی آبادیاں ٹاؤن بنانے شروع کر دیے اور وہاں اپنے لوگ بسانے شروع کر دیے، جو کہ ایک سراسر غلط بات تھی، غیر قانونی تھی۔ اقوام متحدہ دنیا کے ممالک چیختے رہے بھئی یہ غلط کام نہ کرو اسرائیل سے، لیکن اسرائیل باز نہ آیا، اور اب تک یہ جاری ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اور پیچیدہ ہوتا گیا، اور پھر کئی جنگیں ہوئی بار بار، لیکن مغربی ممالک اس کی مدد میں آ جاتے تھے اسرائیل کے، وہ ہر دفعہ جیت جاتا تھا، اور اب تک یہی صورتحال سیم، یہ صورتحال وہی جو ہے نا جی 70-80 سال سے جو دہرائی جا رہی ہے، یہ سیم ابھی تک وہی ہے، دہرائی جا رہی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ یہ جو جسٹ ہے نا، یہ جو تھیم ہے اس ویڈیو کا، وہ یہی ہے کہ یہ مسئلہ سیدھا سادہ ایشو تھا۔ جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو وہ اتنی بڑی تھی، کولونیل امپائر کہہ لیں اسے، یا ایک اپنا اوٹومان امپائر کہہ لیں، کہ وہ کہاں سے لے کے سعودی عرب سے، کہاں عمان سے، کہاں یمن سے، کہاں ایجپٹ سے، یہ شروع میں یعنی کہ جیسے جیسے یہ کمزور ہوتا گیا، یہ کچھ ملک پہلے ٹوٹ گئے، کچھ بعد میں،
اور کہاں جناب جا کے یہ آرمینیا اور جارجیا اور یہ یہاں تک جناب اس کے علاقے چلے جاتے تھے، اور کہاں جو ہے نا جی کریمیا تک، اور یہ کہاں یہ جو ہے نا جی یہ چھوٹے چھوٹے ملک لبنان اور شام اور عراق اور یہ کتنے ملک اس میں سے نکل گئے۔ کہنے کا مقصد ہے جب مغربی طاقتوں نے اتنے تو ملک بنوا دیے، کریٹ کر دیے، تو ایکچول جو بات کی جائے انصاف پہ یا ریسرچ پہ، تو فلسطین اور اسرائیل بھی وہ مغربی طاقتیں اپنے سوچ سمجھ انصاف کے تحت، یہ جو ایک نمبردار ہوتا ہے یا جو ایک پاورفل ملک ہوتا ہے، جو اسے اختیارات ہوتے ہیں، اس کے تحت یہ ایک انٹرنیشنل ایک بھلائی کے تحت، لیگ آف نیشنز کے تحت یا اقوام متحدہ کے تحت یہ ملک بنائے جا رہے تھے، اور یہ کام بالکل ٹھیک ہو رہا تھا۔ لیکن یہ مسلمان ممالک کی ناقص سوچ، مسلمان حکمرانوں کی ناقص سوچ، نا اتفاقی، نا سمجھی نے یہ مسئلہ ایسا الجھایا، اور بعد کی اسرائیل کی بدماشی نے یا ہٹ دھرمی نے ایسا الجھایا کہ یہ اب تک الجھتا ہی چلا آ رہا ہے، اور یہ جو سیدھا سادہ مسئلہ تھا اب یہ جلیبی کی طرح ایسے پیچیدہ ہو گیا ہے کہ عام بندے کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا یہ مسئلہ ہے کیا۔ ہر بندہ اسے اپنے اینگل میں دیکھتا ہے، مسلمان اپنے اینگل میں دیکھتے ہیں، دوسرے لوگ اپنے اینگل میں دیکھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی بہت زیادہ ریسرچ ہے، تاریخ پہ یہ اس ایشو کو پڑھا ہے، ان کی سوچ کچھ مختلف ہے۔ اب کچھ گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کی ہٹ دھرمی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس میں وہ مختلف جواز دیتا ہے، یا امریکہ کا مین جو جواز ہے نا وہ یہ ہے، امریکہ کہتا ہے کہ فلسطین کو آزاد کر دیتے ہیں، ملک بنا دیتے ہیں، لیکن اسرائیل کے مشورے سے، کہ اصل امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھی یہ نہ ہو ہم جلدی جلدی میں اسے کر دیں آزاد ملک، یہ پھر جنگ و جدل کریں، پھر لڑائی کریں، پھر ہمیں ساتھ دینا پڑے گا، یا پھر جنگ ہوئی تو یہ اسرائیلی نہ ختم ہو جائے۔ کچھ حد تک ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی دیر پا حل نکلے، اس میں انہوں نے کئی معاہدے بھی کرائے ہیں اور کچھ چیزیں بہتر بھی ہو گئی ہیں، لیکن اب جو یہ حماس جیسی شدت پسند، یہ جنونیت سوچ والی جو تنظیمیں ہیں، ان کی تو چونکہ یہ جنونیت کی سوچ والوں کے تو کھوپڑے ہی چونکہ الٹے ہوتے ہیں، یہ تو پھر مسئلے کو ان کی تو اتنا مینٹل کیلیبر ہی نہیں ہوتا معاملات کو سلجھانے کا، سوائے جنگ و جدل، جیب میں نہیں ہے 12 بور کارتوس بھی لڑنے کے لیے، صلاحیت نہیں ہے ایک بندوق بنانے کی، اور لڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں ان سے جو فائٹر جیٹ بناتے ہیں، F-16 جہاز بناتے ہیں۔ یہ اب اصل میں یہ عقل شعور فہم کا بھی مقابلہ ہے نا، کہ نہ تاریخ پہ نظر ڈالنی، نہ اپنی حیثیت دیکھنی، بس معاملات کو الجھا دینا، تو وہ ہماری مسلم قوم کی اب یہ بدقسمتی بھی ہے نا کہ اب یہ ان کی جیب بھی خالی ہے، ان کے دماغ بھی خالی ہیں، اور یہ معاملات سیدھے سادے معاملات کو الجھا کے جناب پھر رونا پٹنا، اور جب تشدد اور یہ جو ہے نا جی اس راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ ورنہ جو مغربی ممالک کے پاس اب جدید اسلحہ ہے یا جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کا مقابلہ ان ملائیت زدہ ذہنوں سے یا ان جنونیت بری باتوں سے یا تباہی اپنی بھی اور دوسرے سے کرنے سے نہیں ہو سکتا نا حل۔ اس کے لیے تو آپ کو یا تو ایک اتنی آپ کے پاس پاور ہو کہ اگلے بندے کو آپ دبا لیں اور اسے مجبور کر لیں، تو یا یاد کریں اپنی غلطیاں، اپنے حصے کی غلطیاں یاد کریں جو تاریخ میں کی گئی ہیں، پھر ان کا مداوع کریں۔ جو دیکھیں ایک بندے کو احساس ہو جاتا ہے نا میں نے یہ غلطی کی ہے تو میں اس کا کرتا ہوں۔ اب ہمارے یہ مسلم ملک ہیں، ان کی بدقسمت یہ ہے کہ ان کو احساس ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے 70 سال پہلے خود ہی یہ فلسطین کے مسئلے کو جلیبی کی طرح الجھا دیا، خود ہی سیدھے سادے ملک جو بن رہے تھے اور جو پرامن طریقے سے
اقوام متحدہ کی زیر نگرانی یا لیگ آف نیشنز کی زیر نگرانی جن کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، ان کو الجھا کے شیطانیات ایشو بنا دیا اور صورتحال یہاں تک پہنچائی۔ اب فلسطینی عوام تو پٹ رہی ہے، وہ تو پس گئی، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ہو کیا رہا ہمارے ساتھ۔ باقی رہ گئی اسرائیل، وہ اتنا پاورفل بن گیا ہے کہ وہ بھی، اس میں بھی پھر کچھ سیاسی جو ان کے مفادات ہیں۔ اب جیسے نیتن یاہو چاہتا ہے کہ میں رہوں وزیر اعظم، بس جنگ چلتی رہے، الیکشن ہوا میں ہار جاؤں گا، مجھ پہ کہیں کیس نہ بن جائیں۔ یہ جو اندر کی سیاست چل رہی ہوتی ہے، یا امریکہ میں جیسے انتخابات ہو رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہیں، وہ بھی الجھا دیتے ہیں چیزوں کو اپنے مفادات کے لیے، پارٹیاں الجھا دیتی ہیں، ملک الجھا دیتے ہیں۔ یا جیسے اب یوکرین کا ایشو ہے، روس کا ہے، روس مدد لے رہا ہے ایران سے، اور روس جو ہے نا جی پھر اسلحہ دے رہا ہے ایران کو، پھر روس بعض دفعہ وہاں پریشر کم کرنے کے لیے بھی اندر ان کی یہ چیزیں چلتی ہوں کہ اس مسئلے کو تھوڑا سا ہوا دو، جو ہمارے معاملات تھوڑے سے کول ڈاؤن ہوں اور مغربی طاقتیں ادھر مصروف ہوں اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ یہ جو اندر کی جسے کہتے ہیں باتیں ہیں، یہ تو عام بندے کی سمجھ سے ہی باہر ہیں، فہم سے ہی باہر ہیں۔ جو دوسرے ملک وہ چال چل رہے ہوتے ہیں کہ بس اب اس خطے میں بد امنی پیدا کر دی جائے، اب اس خطے میں بد امنی، یا اپنا ایک اثر و رسوخ، یا دوسرے لفظوں میں ٹانگ اڑانے کے لیے، یا ایک مسئلے کو گرم رکھنے کے لیے، یا اپنے معاملات سے نظر ہٹانے کے لیے دوسرے ایشوز کو ہوا دے دیتے ہیں۔ یا یہ ایک ریسیپروکل بھی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، جیسے اب روس ایران کی مدد کر رہا ہے، ایران روس کی مدد کر رہا ہے، پھر ایسے ہی سیریا میں مدد کر رہے ہیں یہ دونوں ممالک۔ تو اور بھی وہاں جسے کہتے ہیں پنجابی میں کھچڑا پکا ہوا ہے یہاں، جیسے اب سیریا میں اسد رجیم کے خلاف، تو پھر ایسے ہی جیسے عراق میں، اب عراق نے اس وقت تو کویت پہ حملہ کر دیا اور ایک اسلامی ملک پہ، بعد میں پھر ان ملکوں نے، مغربی ممالک نے اسرائیل ہی کو بچانے کے لیے عراق سے، کیونکہ عراق ایک جدید ملک تھا یا اس پاورفل، تو ان کو بہانہ مل گیا اور انہوں نے الجھا کے وہ عراق کی جو تباہی کی ہے تو انہوں نے سیکیور کر لیا اسرائیل کہ عراق پاور نہ بنے۔ اب بات آ رہی ہے ایران کی۔ اب اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے 5-10 سال میں یا 2-4 مہینوں میں یا آہستہ آہستہ بات بڑھا کے یہ ایران کا حال ہی عراق جیسا نہ کر دیں، اس میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مغربی ممالک کی جو ٹیکنالوجی ہے نا، یہ ملائیت زدہ ذہن اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، بس کسی حد تک کر سکتے ہیں، ادروائز ان کے بس کے روگ ہی نہیں ہیں اس ذہنی صلاحیت کو اس لیول پہ لے جا کے اور جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنا، اور جسے پروٹریکٹڈ وار جن کو کہتے ہیں، لمبی جنگیں جو کہتے ہیں، یا جو ہے نا جی یہ جو جنگیں ہوتی ہیں جن میں ایک دوسرے کے وسائل ضائع کرتے ہیں، جو وار آف اٹریشن جسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کے وسائل، اس کے گوڑے توڑ دینا، اسے لڑا کے اس کی انرجی ایگزاسٹ کر دینا، اسے خون و خون کر دینا، جیسے گرا دینا لڑا کے۔ تو اب یہ ایران کو گرانے کی کوشش کریں گے، یا اب جیسے لبنان کے پیچھے لگ گئے ہیں، اب اسرائیل لبنان، اب حزب اللہ نے کیا لڑنا ہے؟ ان راکٹوں سے اسرائیل تباہ ہوتا ہے، ان چھوٹے راکٹوں سے۔ اب دیکھ لیں مہینے سے جنگ لگی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تباہی لبنان کی ہو رہی ہے نا، یا غزہ تباہ ہو گیا ہے نا۔ یہ راکٹوں سے، یہ شرلی پٹاخوں سے تو جنگیں نہیں لڑی جاتی نا۔ تو بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمان انسان کے بچے بن جائیں، ان کی سوچ بہتر ہو جائے، کوئی جدید ٹیکنالوجی کو فالو کریں، کوئی اپنے دماغ میں پاور لائیں، پھر کچھ ایجادات کریں، کوئی اپنے اسلحہ بنائیں، جب تو کچھ یہ مدد کر سکتے ہیں۔ ادروائز سیدھے سادے جو لیگ آف نیشنز کے تحت بن رہے ہیں ممالک، کوئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں،
یا ماضی میں ہو رہی تھی یا اقوام متحدہ کے تحت ان کو الجھا کے جلیبی کی طرح کر دینا مسائل کو، اور نہ کسی کو پتہ لگنے دینا کہ یہ ایشو ہے کیا، اور بس خبریں ہی خبریں جھوٹ پہ مبنی اور ایک ہائپ کریٹ کر دینا۔ بس چینل بنے ہوئے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے، خبریں کچھ اور چل رہی ہیں۔ تو بس بے وقوفانہ باتیں، بے وقوفانہ سوچ، بے وقوفانہ لاہ عمل، بے وقوفانہ پالیسیاں، تو یہ ہے جو ہے نا جی مشن ہمارے ملائیت زدہ ذہنوں کا، اور یہ ایسے ہی معاملات کو الجھاتے رہیں گے اور ایسے ہی یہ چلتا رہے گا جو اگر ان کے بس میں رہا تو۔